حافظ احسان صاحب، آپ نے عابد ساقی صاحب کی بات سنی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر، تو یہ آسان نہیں ہوگا ان کو ڈیزالو کرنا. اور ماضی میں اگر آپ کو لے جاؤں تو تحریک لبیک پاکستان، آپ کو یاد ہے ان کے اوپر بھی پابندی لگی تھی، مگر پھر انہوں نے مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک کوئی بیک ہینڈ ڈیل ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو پھر سے بحال کر دیا گیا. تو جب ایک وہ بھی پریسیڈنٹ ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا جس طرح کہ وسیم سجاد صاحب نے ANP کا حوالہ دیا، انہوں نے پھر اپنا نام بدل کر وہ پھر سے آ گئے، تو کیا یہ حل ہے؟ اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میرے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. اس پوری ایکسرسائز کے 3 ایریاز ہیں، براڈ ایریاز ہیں جو آپ کے سامنے آج جو 2 ڈیولپمنٹس آئے ہیں. ایک آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس کے اندر جو ڈیولپمنٹ آئی ہے آرٹیکل 17 ود پارٹی کانٹیکسٹ آئی ہے، اور دوسرا آرٹیکل 6 کے کانٹیکسٹ کے اندر بھی جو بات آئی ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں جائیں گے. لیکن آرٹیکل 17 جو ہے اس کے 2 میجر ایریاز ہیں. ایک اس کا میجر ایریا ہے جو آپ کا پیورلی کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کانسٹیٹیوشنل ایریا کے اندر ایک لیگل مینڈیٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو آپ پارٹی بنا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے 3 ایریاز کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کرتی، یعنی کہ ان ایریاز کو وائلیٹ کرتی ہے، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اسٹیٹ سیکیورٹی ہے اور فارن فنڈڈ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کو لا نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے کہ آپ ایک ڈکلریشن دے کے، اور وہ ڈکلریشن ہے آپ کی کیبنٹ کا، چیف پرائم منسٹر کا اور منسٹرز کا، اور وہ 15 دن کے اندر آپ سپریم کورٹ کے اندر بھجوا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک فائنل ورڈکٹ دے گی، حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا. دوسرا اسی کے اندر سیکشن 214 جو ہے 12 جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے، وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی 2017 کے ایکٹ کے پار دیتا ہے کہ اگر انہی ایریاز کے اندر وہ کام ہے جس کی طرف 3 میں نے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اسٹیٹ سیکیورٹی ہے، پریجوڈیشل ٹو دا نیشنل انٹرسٹ ہے یا فارن فنڈڈ ہے، تو الیکشن کمیشن بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوا سکتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 15 دن کے اندر وہی آرٹیکل 17 کا پروسیس جو وہ انووک ہوگا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے گی. اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو ریفرنس آیا ہے یہ غلط ہے، یہ آرٹیکل 72 کی جو اسپرٹ ہے 17(2) کی، اس کے اگینسٹ ہے، اسے ڈسمس کر دیں گے. اور ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں کہ پاکستان کے 73 کانسٹیٹیوشن سے پہلے جماعت اسلامی کو بھی بین کیا گیا تھا، اور جماعت اسلامی نے جب اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو ایسٹ پاکستان کے اندر ان کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا، ویسٹ پاکستان کے اندر ان کی پٹیشن کو ڈسمس کی گیا. اس جو آرڈر تھا 1908 کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جماعت اسلامی کے اوپر جو ریسٹرکشن لگی تو اسے ختم کیا. اسی طرح 73 کے بعد بھی ہے. تو اس حد تک یہ ہے کہ ورڈکٹ فائنل ہے سپریم کورٹ کا، لیکن اس کا جو پولیٹیکل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے بڑا امپورٹنٹ. اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہے آپس کے اندر پالیز کے اندر نہیں آتی، کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر ایڈجسٹمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو نہیں آتی، لیکن اگر اس کو کانسٹیٹیوشنل دیکھا جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، پریروگیٹو الٹیمیٹ ڈیسائیڈ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس پارٹی کا ڈکلریشن جو فیڈرل گورنمنٹ نے بھجوایا ہے تو اس کا فالو اپ سیکشن 213 الیکشن ایکٹ کا ہے کہ جتنے بھی ممبرز موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر، چاہے نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، وہ امیڈیٹلی فرام دا ڈیٹ آف دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ہے جی، اور باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی جو بین ہو جائے گی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ مان لیتی ہے اور پابندی لگا دی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، تو اس کے ممبران چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہوں ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. دیٹ از دا لا.